وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 26 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کامل یقین رکھتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. جب کافر لوگوں نے اپنے دلوں میں متکبرانہ ہٹ دھرمی رکھ لی جو کہ جاہلیت کی ضد اور غیرت تھی، تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں پر اپنی خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں کلمہ تقوی پر مستحکم فرما دیا، اور وہ اسی کے زیادہ مستحق تھے اور اس کے اہل بھی تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 26. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ. جب کافروں نے بنا لی، رکھ لی اپنے دلوں میں ہٹ درمی، حمیت الجاہلیہ، متکبرانہ ہٹ درمی رکھ لی جاہلیت والی، تو فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر سکینہ نازل فرمائی، تسکین. وعلی المؤمنین، اور مومنوں پہ، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور انہیں مستحکم کر دیا کلمہ تقوی پر. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے زیادہ مستحق تھے اور اہل بھی تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. سامعین کرام، توفیق الہی سے کل میں نے آپ کے سامنے سارے صلح حدیبیہ کے جو حکمتیں ہیں اس کا ایک جائزہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے کام کرتا ہے، یا ایک کام کو پائے تکمیل پہنچاتا ہے، یا اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے. اور یہ بات خاص طور پہ سامعین کرام ہمیں نوٹ کرنے کی بھی ہے. قرآن نے مختلف جگہ پہ یعنی یہ بات ہمیں تفصیل سے بتایا گیا ہے اس میں، اور اس میں حکمت یہی ہے کہ مسلمانوں کو تسلی ہو، پیش آمدہ ناگوار حالات پہ وہ گھبراہٹ، دل شکنی کا اظہار نہ کریں، اور اپنے یقین کو مستحکم رکھیں، اور اللہ کی بندگی میں جٹے رہیں اور اس پر ڈٹے رہیں.
تو یہ بات ہے. اور میں آپ کو ایک اور واقعے کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں، اور وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ. حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے دینی تھی بادشاہی مصر کی، ان کو دینی تھی نبوت، اور پھر ان سے وہ بنی اسرائیل کا جو ایک آغاز ہونا تھا وہ یعنی اس کا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ایسا ہو. اور جیسے کہ وہ انہوں نے وہ خواب بھی دیکھا تھا نا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا جی کو بتایا تھا نا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تو کہ 12 سورج اور چاند اور 12 ستارے جو ہیں مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کو تو یعنی ان کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. یہ بات بتانا، یہ کسی کو یہ خواب نہیں سنانا، اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام کی، وہ بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اب یہ بنی اسرائیل کا ایک سلسلہ شروع ہونا تھا. اس کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب بنائی تھی کہ بنی اسرائیل کو مصر کی حکومت دے دی جائے اور یوسف علیہ السلام کو پیغمبری دے دی جائے، ان کو نبی اور بادشاہ بنا دیا جائے. تو وہ ہو گیا. اب اس کے لیے کیا ترتیب کی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو معلوم ہے. برادران یوسف نے بہت شروع کر دیا کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یوسف علیہ السلام تو اور اس کا بھائی تو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اپنے ابو کو. اور تو بہرحال انہوں نے ایک تدبیر چلی اور یوسف علیہ السلام کو لے جا کے گڑھے میں کنویں میں ڈال دیا، اندھے کنویں میں ڈال دیا. اب یہ انہوں نے ایک تدبیر کی، لیکن وہ تدبیر جو تھی، اب یہ میں پورا واقعہ تو نہیں بیان کر رہا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس اندھے کنویں میں ڈالنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے. اچھا پھر اس میں ایک نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن سے، اسی سورہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس پر غالب ہے، وہ کر دیتا ہے کسی بھی طریقے سے. اب مصر کی بادشاہی یوسف علیہ السلام کو دینی تھی اور انہیں پیغمبر بنانا تھا. تو کیا کہ انہوں نے لے جا کے اندھے کنویں میں ڈال دیا. اور وہ ایک طویل جو قصہ ہے جو سورہ یوسف میں آیا ہے، تو وہ آپ دیکھیں کس طرح وہ قحط آیا اور کس طرح بادشاہ نے وہ خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام کو مصر کا وہ والی بنا دیا. تو بہرحال یہ دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں، دیکھیں ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بات کر رہا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، تو قرآن کے اللہ کے حقیقی وہ جو اس کی چاہت ہے یا جو وہ ہم سے ایک طریقہ کار چاہتا ہے، تو وہ اس کی وضاحت قرآن سے ہم سیکھ لیں. اور یہ دیکھیں صلح حدیبیہ میں خاص طور پہ کس طرح ناگوار حالات سے مسلمانوں کو گزارا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حدیبیہ میں مقیم ہو گئے. اب جو احرام انہوں نے باندھا تھا، اب دیکھیں کتنے جوش سے مسلمانوں نے احرام باندھا ہوگا اور کتنے خوش ہوں گے. اور کیا وہ سواری تھی، سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سربراہ تھے اور 1400 صحابہ ان کے ہم رکاب تھے، اور قربانی کے جانور جو تھے وہ چلے آ رہے تھے ساتھ ساتھ. تو دیکھ لیں، یعنی وہ کیفیت کو دیکھیں نا. اب وہ حدیبیہ میں آ کے ان کے سارے خواب جو ہے چکنا چور ہونے والے ہیں مسلمانوں کے. ظاہر ہے کہ انہوں نے لیکن میں آپ کو صرف یہ بات بتا رہا ہوں، گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ نہیں، اللہ کی چاہت کو دیکھنا چاہیے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ جب آپ کے کچھ یعنی آپ کے ارادے اور عمل کے بغیر آپ پر کوئی حالات
اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد ہو جائیں اس پر آپ نے صبر کرنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے اللہ کی چاہت کو، اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے۔ حدیبیہ پہنچ کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں آج کعبے کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے کافر اور مشرک مجھے جو شرائط پیش کریں گے میں اسے قبول کر لوں گا۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے ایک ذہن بنا لیا کہ بھئی ٹھیک ہے، مسلمانوں یعنی کعبے میں خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، جو بھی شرط پیش کرے۔ کیا ہوا کہ ہم نے عمرہ نہیں کیا۔ اب یہ دیکھیں یہ تو رسول کی ذات تھی نا، اور پھر بعض مسلمانوں نے، اب ظاہر ہے کہ یہ دیکھیں بعض مسلمانوں نے جو کچھ بھی کیا، قیل و قال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بظاہر ان حالات پر دیکھیں، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، صحابہ کرام کا احترام اور اکرام اپنی جگہ پر ثابت ہے، ہم نے ان پہ انگلی نہیں اٹھانی، ہم تو خود سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے جو کیا وہ تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ ان سے راضی بھی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن یعنی ایک موقع ایسا آیا، پھر اسی واقعے میں، حدیبیہ کے واقعے میں ایک ایسا واقعہ آیا کہ انہوں نے ایک ایسا عمل کیا کہ برملا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبہم فانزل اللہ السکینہ۔ اب دیکھیں سکینہ اور سکینہ، تو ہم نے صحابہ کرام بہت بڑا درجہ ہے ان کا، اور ہم نے ان پہ انگشت نمائی نہیں کرنی، بلکہ دیکھیں ہم نے سبق سیکھنا ہے حالات و واقعات سے، ہم نے اپنے لیے اس میں ہدایت تلاش کرنی ہے۔ تو ہمارے لیے ہدایت یہ ہے کہ اگر کسی بھی وقت زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان آتا ہے جو بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے، تو ہم نے، اور آپ کا یہ رہنما کے جو میں نام لیتا ہوں نا سامنے کرام، اس کے بغیر تو اسلامی آپ نہ تزکیہ نفس کر سکتے ہیں، اور دین اسلام آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں، ایک رہنما آپ نے یعنی قرآن کے خلاف جا رہے، قرآن تو کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، صاحب ذکر سے پوچھ لو، اس سے رابطہ رکھو، كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کے ساتھ رل مل جاؤ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس کی طرف کوئی ذریعہ تلاش کرو۔ یہ سارے احکامات ہیں، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کے جو آیات ہیں اس کو میں اپنی طرف سے ایک مفہوم بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ تو میں تو وہی بیان کر رہا ہوں جو اللہ کی چاہت ہے، انسان کے بغیر، میں مطلق انسان کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی طرف جو سفر ہے وہ انسان کے بغیر آپ طے نہیں کر سکتے۔ اب وہ انسان کامل پہلے رسول کی ذات تھی، اب رسول کی ذات تک رسائی اور ان کے معاملات یعنی ان کے زندگی کا اسوہ حسنہ معلوم کرنے کے لیے ادھر ایک مرد کامل، اس میں آخر تعصب کی بات کیا ہے؟ کوئی ہم اپنے لیے دوسرا خدا تو نہیں ڈھونڈ رہے معاذ اللہ، کوئی الگ دین تو ہم نہیں بنا رہے، دین تو اللہ کا ہے۔ بس ہمیں یعنی ایک استاد کی ضرورت ہے، تو اگر ایک استاد ہو آپ کا اور آپ اس سے کنیکشن میں ہوں، آپ اس کی بات مانتے ہوں، ان کا احترام بھی کریں، ان کے دین میں ان کی مدد بھی کریں، جو بھی ان کی وہ ہے ظاہر ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اگر ان حالات میں ہوتے ہوئے اگر آپ پر کوئی مشکل آتی ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ نے کمزور نہیں پڑنا، غمزدہ نہیں ہونا، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، قرآن میں ہے بات۔ تو بہرحال میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں
کہ کبھی بھی ایسی جو حالات آئیں جو بظاہر اس میں حکمت نہیں نظر آ رہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی، لیکن آپ اگر اللہ کے بندے ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ ہے. اب جیسے کہ یہ آیت ہے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، ایک ضد پہ اڑ گئے کافر کہ نہیں یہ تو ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. جاہلیت کی ضد تھی. کیا ہوتا بھئی، یہ حضور آئے تھے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، اور تمہارے مذہب میں بھی کسی بھی شخص کا داخلے کو عمرے اور حج سے نہیں روکا جا سکتا، تو پھر بھی تم نے ایک ضد پکڑ لی، ایک اکڑ خانی دکھائی. کعبہ تمہارا تو نہیں، اللہ کا ہے، اور یہ اللہ کے بندے ہیں، انہیں کیوں روک رہے ہو تم؟ ان کے اپنے مذہب میں بھی ایسا تھا سامنے کا دور جاہلیت میں، کہ کسی کو کعبہ جو تھا وہ امن و امان کی جگہ تھی، کسی کو روکا نہیں جا سکتا تھا ان کے اپنے مذہب میں بھی. تو اب کیوں روک رہے ہو بھائی؟ ٹھیک ہے تمہارے دشمن ہیں، لیکن تمہارا اپنا جو قانون ہے اس میں تو آپ کسی کو نہیں روک سکتے. لیکن ایک ضد تھی، ضد پہ اڑ گئے وہ جاہلیت کی. تو اب ہوا کیا؟ مسلمانوں کو روک دیا گیا. جس عزم اور ارادے سے وہ چلے تھے وہ نہ ہوتا ہوا مسلمانوں کو نظر آیا. اب ظاہر ہے میں تو وہی آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، کہ آپ کے جذبات، آپ اپنے جذبات پر جو اللہ کا حکم ہے اس پر قائم و دائم رہیں. کسی بھی ناگوار واقعات میں آپ پست ہمتی نہ دکھائیں، کمزوری نہ دکھائیں، اور اپنے دین پر، اپنے اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد کرے گا. بہرحال مسلمانوں کو اب ضرورت تھی سکینہ کی. سکینہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے لشکروں کا ایک لشکر ہے. جہاں دشمن کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لشکر ہے، کبھی ہوا ہے، کبھی پانی ہے، کبھی کیا ہے، کبھی کیا ہے. کوئی بھی نمرود کے دماغ میں مچھری چڑھ گیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک لشکر. اب وہ ابرہہ آ رہا ہے اپنے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کے، تو اللہ نے اپنے لشکر کو بھجوا دیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کھائے ہوئے بھوزے کی طرح کر دی. یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں. ایک لشکر اللہ تعالیٰ کا سکینہ کا بھی ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم جما دیے. سکینہ نازل. سکینہ آپ کو میں نے بتایا تسکین، قلب پہ ایک خاص کیفیت جس سے قلب قرار پا جائے، مطمئن ہو جائے، سکون ہو جائے اس کو. یہ اللہ تعالیٰ کی امداد آتی ہے. اور یہ صرف بدر میں نہیں تھی، یہ صرف حدیبیہ کی بات نہیں تھی، یہ آج بھی اللہ تعالیٰ کی سنت جاری و ساری ہے. سامنے کرام اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں. قیامت تک اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، مسلمانوں کو کوئی مشکل درپیش آتی ہے، کوئی ناگوار، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر سکینہ نازل فرماتا ہے. آپ اسلام کو محدود نہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، یا قرآن کو محدود نہ کریں ایک خاص وقت تک. قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے. آپ بجائے تاریخی موشگافیوں کے دیکھنے کے، آپ اپنے لیے اس میں ہدایت تلاش کریں. بعض ہوتے ہیں نا تاریخی موشگافیاں، کیا ہوا یہاں، کیا ہوا وہاں، کیا ہوا ہمارے لیے کیا ہے، اس پہ غور نہیں کرتے. یہ بات ذرا اچھی نہیں ہے. قرآن سے ہدایت لینے کی تذکر ہے، تدبر کریں، آپ اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ نصیحت ہے. کلا انہا تذکرہ لمن شاء منکم لمن شاء ان ذکر او کما قال. تو بہرحال اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیت، جب کافروں نے اکڑ خانی دکھائی تو اللہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی، اور انہیں مستحکم فرما دیا کلمہ تقوی پر. تقوی کیا؟ احتیاط.
اب ظاہر ہے کہ اگر مسلمان یعنی جذبات سے کام لیتے اور اللہ کے اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے تو تلواریں تو ان کے پاس تھیں، اور وہ 50 آدمی جو آئے ایک دفعہ قید ہو کے، دوسرا لشکر آیا قید ہو کے، تو ان کو نہ چھوڑتے، قتل کر دیتے. ایسا نہیں ہوا، چھوڑ دیا. اللہ کے رسول نے حکم دیا چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دیا. تو فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اور میں نے آپ کو کہا کہ ان کو صحیح بات پر قائم رکھا، اور وہ اس کے حقدار بھی تھے، مستحق بھی تھے، اور اہل بھی تھے. یعنی جب بھی مسلمانوں کو یہ بات خلاصے کے طور پہ نوٹ کر لیں کہ جب مسلمانوں کو ضرورت ہوئی ہے، جب بھی غیبی امداد کی، تو غیبی امداد ہوئی ہے. سامنے کرام فرشتے نازل ہوتے ہیں، سکینہ نازل ہوتی ہے. وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میرے خیال سے مولانا ظفر علی خان کا ہے یا کس کا ہے، کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، خوب جاننے والا ہے. کیا ہونا چاہیے، کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یہ پلان تو اللہ تعالیٰ ہی کا تھا. سامنے کرا یہ پلان اللہ تعالیٰ کا تھا کہ نبی کو خواب میں دکھاؤں گا، اور خواب میں وضاحت نہیں ہوگی، اور یہ نبی چل پڑیں گے، پھر ایسا ایسا ہوگا. اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب جو تھا وہ سچا کر دکھایا، حق کے ساتھ، حقیقت کے عین مطابق. یعنی وہ خواب جھوٹا نہیں تھا، وہ سچا تھا. دکھایا کس نے تھا؟ اللہ نے دکھایا تھا، اور وہ سچا کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، وہ خواب جھوٹا نہیں تھا. یہ بھی اس وقت جو صحابہ کرام تھے انہوں نے قیل و قال کی کہ بھئی وہ ہے نا خواب آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا، آپ نے نہیں کہا تھا عمرے کو جائیں گے، حضور نے کہا تھا ہم جائیں گے. لیکن حضور نے کہا میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے. یہ تو میں نے تم لوگوں، ہاں ہم چل تو دیے تھے، یعنی یہ حضور کی بات کہ میں تھوڑی سی اپنی الفاظ میں کر رہا ہوں، چل تو دیے تھے، لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے، یا خواب میں یہ تو نہیں تھا کہ اسی سال کرو گے. ہم چل دیے، راستے میں رکاوٹ آئی اور وہ ہم نے صلح نامہ کر لیا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایک فتح عظیم بنا دیا اسے. بہرحال سامنے کرام یہ ساری باتیں ہیں. اور تو یہ پہلے میں آپ کو یہ ترجمہ سنا دوں اس آیت کا. لقد صدق اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے سچا کر دکھایا، رسولہ الرؤیا، اپنے رسول کا خواب، بالحق، حقیقت کے عین مطابق تھا وہ. لتدخلن المسجد الحرام، یقیناً تم داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، آمینین، امن و امان سے جاؤ گے. محلقین، کچھ لوگ سر منڈوائیں گے، تم لوگوں میں سے کچھ لوگ اپنے سر منڈوائیں گے، وہ مقصرین، اور کچھ کتروا دیں گے. لا تخافون، اس حال میں کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، امن کے ماحول میں، اور کوئی خوف نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلم، تو وہ جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے. فعلم، اس کو معلوم تھا، ما لم تعلم، جو تمہیں معلوم نہیں تھا. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اس نے فتح مکہ سے پہلے
تمہیں ایک فتح قریب سے، ان قریب ایک فتح تمہیں وہ دے گا، اور تمہیں فجعل من دون ذالک، اس کے علاوہ، یعنی یہ بھی ایک وہ تھا، بہرحال یہ تشریح کریں گے، تو فتحً قریبا، ایک فتح تمہیں قریب کی عطا فرما دی۔ سامعین کرام، اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ترجمہ سنا دیں۔ اذ جعل الذین کفروا، جب بنا لی کافروں نے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، الحمیۃ ضد، ہٹ درمی، حمیۃ الجاہلیۃ جو کہ جاہلیت کی ضد اور غیرت تھی، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنے رسول اور مومنوں پہ سکینہ، وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ تقویٰ، اور ان کو تقوی کی بات پر مستحکم کر دیا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے مستحق بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فأنزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمهم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها وأہلها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ Those who disbelieved filled their hearts with rage, the rage of the days of ignorance. But God sent His serenity down upon His messenger and upon the believers, and imposed on them the words of righteousness, of which they were most worthy and deserving. God is aware of everything. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔